اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔ پیش ہے مولوی عبدالحلیم شرر کی مشہور زمانہ کتاب گزشتہ لکھنؤ کی 7ویں کڑی۔ 1256 محمدی یعنی 1827 عیسوی میں غازی الدین حیدر کے بیٹے نصیر الدین حیدر تخت پر بیٹھے۔ غازی الدین حیدر کے زمانے سے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں فرما روایان اودھ نواب نہیں بادشاہ تھے۔ اس دولت کا آغاز وزارت دہلی کے درجے سے ہوا تھا اور اگلے زبردست اور ذی وقت فرما روا نواب وزیر کہلاتے تھے۔ لیکن اب جب کہ اصلی حکومت و سطوت رخصت ہو چکی تھی اور ہندوستان کے پالیٹکس میں ان لوگوں کا بالکل اثر نہیں باقی رہا تھا، یہ بادشاہ بن گئے۔ خیال کیا جا سکتا ہے کہ انگریزوں نے حکمرانان اودھ کو بادشاہی عزت دی تو اپنی پشت پناہی سے ان کی سطوت میں بھی بڑھاوا ہو گیا اور انہیں نام ہی کا بادشاہ نہیں بلکہ حقیقتاً بادشاہ بنا کے دکھا دیا ہوگا، لیکن نہیں، ہمیں یہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس عہد میں اودھ کے باہر ان لوگوں کا اثر تو بالکل تھا ہی نہیں۔ خود اپنی قلمرو میں بھی اتنے آزاد نہ تھے جتنے کہ ان کے ماسبق بزرگ ہوتے تھے۔ اب کسی کی تخت نشینی بغیر انگریزوں کی منظوری کے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ انگریزی فوج ساری قلمرو میں جا بجا پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی اہم معاملہ بغیر صاحب ریزیڈنٹ کی دخل دہی کے طے ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ سربرے شہریاری ایک اسٹیج تھا جس پر جو کچھ ہوتا بظاہر نظر آتا کہ ایکٹر کر رہے ہیں، مگر اصل میں وہ افعال کسی اور شخص کے قبضۂ قدرت میں تھے، جو پردے کی آڑ میں تھا اور جو چاہتا تھا وہی کرواتا تھا۔ مگر خدا کی اتنی مہربانی تھی کہ ان پچھلے حکمرانان اودھ کے اور ان کے قریب سارے وابستگان دامن دولت کی حص مفقود ہو چکی تھی، جس کی بدولت وہ اپنی کمزوری و بے دست و پائی کو بالکل محسوس نہ کر سکتے تھے۔ غازی الدین حیدر بادشاہ بنتے ہی عیش و عشرت میں مشغول ہو گئے اور نصیر الدین حیدر کو تخت شاہی ورثے میں ملا تھا۔ نواب سعادت علی خان کا جمع کیا ہوا روپیہ عیش پرستی میں دونوں کا ممدد معاون ثابت ہوا، مگر انگریزوں کو قرض دیا گیا کچھ ان بتبدع مذہبی رسموں کی بجا آوری میں صرف ہوا جنہیں بادشاہ اور ان کی ملکاؤں نے اپنے مذاق کے موافق ذوق و شوق سے ایجاد کیا، اور باقی فضول خرچیوں پر اور عیاشیوں کی نظر ہونے لگا۔ غازی الدین حیدر نے تو اتنا بھی کیا تھا کہ نجف اشرف کی نقل بنوا کے اپنی قبر کا ٹھکانہ کر لیا اور بغیر اس کے کہ اپنے ورثے پر بھروسہ کریں کچھ روپیہ انگریزوں کے حوالے کیا کہ اس کے سود سے پورے دینی آداب کے ساتھ نجف کی داشت کیا کریں۔ چنانچہ آج تک ان کی قبر پر چراغ روشن ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے اور محرم میں خوب روشنی ہوتی ہے، جس کے طفیل تھوڑے سے غریبوں کی پرورش ہو جایا کرتی ہے۔ مگر نصیر الدین حیدر کو ہجوم عیش میں اتنی بھی توفیق نہ ہوئی۔ دریا پار محلہ ارادت نگر میں انہوں نے ایک کربلا بنوائی جو خود ان کا مرقد قرار پانے والی تھی، مگر اس کی خدمت و داشت کے ذرا بھی فکر نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ ڈالی گنج کے اسٹیشن کے پاس اجاڑ اور خاموش پڑی ہے اور شاید کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں۔ ان کے زمانے میں بھی نئے محلے گنیش گنج اور چاند گنج وہیں دریا پار آباد ہوئے۔ نصیر الدین حیدر کو نجوم سے عقیدت تھی، جس نے علم حیات یعنی ایسٹرونومی کی طرف توجہ دلائی
اور ارادہ کیا کہ اپنے شہر میں ایک اعلیٰ درجے کی رصدگاہ قائم کی جائے۔ چنانچہ اسی غرض کے لیے ایک کوٹھی نواب سعادت علی خان کے مقبرے اور موتی محل کے درمیان میں تعمیر کرائی، جو رصدگاہ ہونے کے باعث لکھنؤ میں تارے والے کوٹھی کے نام سے مشہور۔ اس میں بڑی بڑی دوربینیں اور اعلیٰ درجے کے آلات رصد جمع کیے گئے۔ ان کے مناسب طور پر قائم کرنے کا کام اور ان کا انتظام و اہتمام کرنل ولکاکس کے سپرد ہوا، جو ایک اچھے حیاداں تھے، مگر لکھنؤ کی یہ رصدگاہ گویا کرنل صاحب موصوف ہی کی زندگی کا ایک مجہول الحال واقعہ تھی، کیونکہ 1256 محمدی سے نذیر الدین حیدر کی سلطنت کا آغاز ہوا، جس کے 4-5 سال بعد غالباً یہ رصدگاہ قائم ہوئی ہوگی، اور اس وقت سے 1276 محمدی یعنی 1847 عیسوی تک، جبکہ آخری تاجدار اودھ واجد علی شاہ کا زمانہ تھا، یہ رصدگاہ انہی کے اہتمام میں رہی۔ سن مذکورہ میں کرنل صاحب کا انتقال ہوا اور ان کی جگہ کوئی حیاتداں اس خدمت پر مقرر نہیں کیا گیا۔ واجد علی شاہ نے اس کی طرف سے بے پرواہی کی۔ لکھنؤ کے بعض مستند اشخاص کی زبانی سنا گیا کہ اس کی سب سے بڑی دوربین کو واجد علی شاہ نے ایک کھلونا خیال کر کے حیدری طوائف کے حوالے کر دیا تھا، لیکن گزیٹیئر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رصدگاہ انتزاع سلطنت یعنی ایکسیشن آف اسٹیٹ کے زمانے تک قائم تھی۔ غدر میں غالباً بلوائیوں نے اسے تباہ کر دیا، کیونکہ احمد شاہ نے، جو ڈنکا شاہ بھی کہلاتے تھے اور انگریزی فوج سے بڑی مستعدی اور گرم جوشی کے ساتھ لڑے تھے، تارے والی کوٹھی میں ہی سکونت اختیار کی تھی، اسی میں اپنا دربار قائم کیا تھا اور باقی فوجوں کے افسر یہیں جمع ہو کے مشورے کیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں روشن الدولہ نے، جو وزیر سلطنت تھے، اپنی خوبصورت اور شاندار کوٹھی تعمیر کرائی، جس میں فی الحال ڈپٹی کمشنر بہادر اجلاس کرتے ہیں، اس لیے کہ واجد علی شاہ نے اس کوٹھی کو قیصر باغ بنواتے وقت ضبط کر لیا تھا، اور جب ملک انگریزوں کے قبضے میں آیا، یہ کوٹھی ایک سرکاری جائیداد تھی۔ نصیر الدین حیدر کا زمانہ سچ یہ ہے کہ نہایت ہی خطرناک زمانہ تھا۔ ایک طرف تو انتظام مملکت کی خرابی تھی، بادشاہ کو عیش و عشرت اور ایجاد کرتا دینداری کی رسموں سے فرصت نہ ملتی تھی، سارا نظام سلطنت وزیر پر چھوڑا جاتا تھا، اور وزیروں کی یہ حالت تھی کہ کوئی ایسا شخص ملتا ہی نہ تھا جو نیک نیتی اور خوش تدبیری سے کام چلا سکے۔ حکیم مہندی بلائے گئے، وہ منتظم تو اعلیٰ درجے کے تھے، مگر چاہتے تھے کہ سلطنت کو اپنی ہی میراث بنا لیں، اور روشن الدولہ وزیر ہوئے۔ ان میں نہ مادہ تھا نہ طبیعت داری، ان سے کچھ کرتے دھرتے نہ بنی۔ بادشاہ کی فضول خرچیوں کی یہ حالت تھی کہ سعادت علی خان کا جمع کیا ہوا سارا روپیہ پانی کی طرح اڑ گیا، اور ملک کی آمدنی محل کے مصارف کے لیے کفایت ہی نہ کرتی تھی۔ اس پر ترا یہ کہ بادشاہ اور ان کی ماں غازی الدین حیدر کی خاص محل میں جھگڑے پیدا ہو گئے۔ وہ منا جان کو بادشاہ کا بیٹا بتاتی تھی، اور بادشاہ اس کو اپنا بیٹا تسلیم نہ کرتے تھے۔ ان باتوں نے ملک کی ایسی حالت کر دی تھی کہ معلوم ہوتا تھا حکمرانوں میں حکومت کرنے اور ملک کو سنبھالنے کی مطلق صلاحیت نہیں ہے۔ صاحب ریزیڈنٹ اور گورنر جنرل ہند نے بار بار سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، انجام سے مطلع کیا اور برابر کان کھولتے رہے، مگر یہاں کسی کی کان پہ جوں نہ رینگی۔ نصیر الدین حیدر میں عورتوں میں رہتے رہتے اس درجہ زنانہ مزاجی پیدا ہو گئی تھی کہ عورتوں کی سی باتیں کرتے اور عورتوں ہی کا لباس پہنتے۔ زنانہ مزاجی کے ساتھ مذہبی عقیدت نے یہ شان پیدا کر دی کہ ائمہ عشرہ کی فرضی بیویاں، جنہیں اچھوتیاں کہا گیا، اور ان کی ولادت کی تقریبیں جو ان کی ماں نے قائم کی تھیں، ان کو اور زیادہ ترقی دی گئی، یہاں تک کہ ولادت ائمہ کی تقریبوں میں خود حاملہ عورت بن کر زچہ خانے میں بیٹھتے، چہرے اور حرکات سے وضع حمل کی تکلیف ظاہر کرتے، پھر خود ایک فرضی بچہ جنتے، جس کے لیے ولادت، چھٹی اور نہان کا سامان بالکل اصل کے مطابق کیے جاتے۔ یہ تقریبیں اس قدر زیادہ تھیں کہ سال بھر بادشاہ کو انہی سے فرصت نہ ملتی۔ سلطنت کی طرف کون توجہ کرتا؟
دربار اودھ اور سرکار انگریزی کے تعلقات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر گورنر جنرل اور ریزیڈنٹوں کی نظر عنایت نہ ہوتی اور انگلستان کا جو بورڈ ایسٹ انڈیا کمپنی کا نگراں تھا کمپنی کو روکے تھامے نہ رہتا تو انتزاع سلطنت یعنی ایکسیشن آف اسٹیٹ کی کارروائی اسی زمانے میں ہو گئی ہوتی، مگر اس طفلانہ مزاجی کے دربار کی زندگی ابھی باقی تھی۔ انگریز ملک کے لینے کا ارادہ کرتے کرتے رہ گئے۔ نصیر الدین حیدر کی نسبت لکھنؤ کے معتبر پرانے لوگوں کا بیان ہے کہ اس زنانہ مزاجی اور ان طفلانہ حرکتوں کے ساتھ نہایت ظالم بھی تھے، لیکن چونکہ ساری زندگی عورتوں میں بسر ہوتی تھی اس لیے ان کے مظالم کا شکار بھی زیادہ تر عورتیں ہی ہوتی تھیں۔ بیسیوں عورتوں کو ادنیٰ قصور اور معمولی بدگمانی پر دیواروں میں چنوا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ راہ چلتے کسی مرد کو کسی عورت کے سینے پر ہاتھ رکھے دیکھ لیا تھا، فوراً عورت کی چھاتیاں اور مرد کے ہاتھ کٹوا ڈالے۔ آخر 10 برس کی بے اعتدالیوں کے بعد جبکہ اندر باہر کے تمام اہل دربار زندگی سے عاجز آ گئے تھے، بادشاہ خود اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ہاتھ کا شکار بنے اور کسی نے زہر دے کر 1266 محمدی یعنی 1837 عیسوی میں قصہ تمام کر دیا۔ نصیر الدین حیدر لاولد مرے تھے۔ منا جان کو غازی الدین حیدر کی بیگم نے ہمیشہ اپنا پوتا اور سچا وارث سلطنت بنا کے پیش کیا، مگر غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر دونوں نے ان کے نسل شاہی ہونے سے انکار کیا تھا۔ اسی بنا پر گورنمنٹ انگریزی نے نواب سعادت علی خان مرحوم کے بیٹے نصیر الدولہ محمد علی خان کی تخت نشینی کا پہلے سے بندوبست کر لیا تھا، مگر بیگم صاحبہ نے نہ مانا۔ منا جان کو لے کر لال بارادری یعنی تخت گاہ میں آ گئیں۔ نے ہزار روکا اور سمجھایا مگر ایک نہ سنی اور زبردستی منا جان کو تخت پر بٹھا دیا، جنہوں نے تخت پر قدم رکھتے ہی نظریں لینے اور اپنے دشمنوں سے فوراً بدلہ لینا بھی شروع کر دیا۔ بہتوں کو گھر لٹوائے، بعض کو گرفتار کر لیا، بعض قتل ہوئے اور شہر میں ایک ہڑبونگ بچ گئی۔ صاحب ریزیڈنٹ نے اور ان کے اسسٹنٹ فوراً دربار میں پہنچے۔ بادشاہ بیگم کو سمجھایا کہ منا جان وارث سلطنت نہیں ہو سکتے اور ان میں آپ کو ہرگز کامیابی نہ ہوگی۔ پھر لارڈ صاحب کی تحریری فرمان دکھایا اور کہا بہتر یہی کہ منا جان تخت کو خالی کر دیں اور نصیر الدولہ کی تخت نشینے میں عمل میں آ جائے، مگر کسی نے سماعت نہ کی، بلکہ کسی نے اسسٹنٹ ریزیڈنٹ پر حملہ کیا جس سے ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ریزیڈنٹ نے منڈیاؤں سے انگریزی فوج پہلے ہی بلوا لی تھی اور اس نے تخت گاہ کے سامنے توپیں لگا دی تھی اور سپاہی صفے باندھے کھڑے تھے۔ مجبوراً صاحب عالی شان نے گھڑی ہاتھ میں لی اور کہا کہ 10 منٹ کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس زمانے کے اندر اگر منا جان تخت سے نہ اتر گئے تو جبریہ کارروائی کی جائے گی۔ اس کا بھی کسی نے خیال نہ کیا، حالانکہ ریزیڈنٹ بار بار کہتے جاتے تھے کہ اب 5 منٹ باقی رہ گئے، اب 2 ہی منٹ باقی رہ گئے اور اب دیکھیے پورا 1 منٹ بھی نہیں ہے۔ ان تنبیہوں کا کسی نے خیال نہ کیا اور یکا یک توپوں نے گرابے مارنا شروع کی۔ آنن فانن میں 30-40 آدمی گر گئے۔ درباری بدحواسی کے ساتھ گرتے پڑتے بھاگے۔ جو طائفہ مجرا کر رہا تھا اس میں سے بھی کئی آدمی زخمی ہوئے۔ شیشہ آلات جھنا جھن ٹوٹ کے گرنے لگے۔ جب کئی وفادار بہادر جو سینہ سپر تھے مارے جا چکے تو منا جان نے بھی تخت سے گر کے بھاگنے کا قصد کیا، مگر پکڑ لیے گئے۔ غرض بیگم صاحب اور انہی دونوں کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا۔ ساتھ ہی نصیر الدولہ کی تخت نشینی بھی عمل میں آئی، جو محمد علی شاہ کے لقب سے بادشاہ اودھ قرار پائے، اور منا جان اور ان کی دادی سخت حراست میں لکھنؤ سے کانپور اور کانپور سے قلعہ چنار گڑھ میں بھیج دیے گئے اور 400 روپے ماہوار ان کی تنخواہ لکھنؤ کے خزانے سے مقرر کر دی گئی۔ محمد علی شاہ کی عمر تخت نشینی کے وقت 63 برس کی تھی۔ بوڑھے تجربے کار تھے، زمانے کے سرد و گرم اور دربار کی طفلانہ مزاجیاں دیکھتے رہے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نواب سعادت علی خان کے بیٹے تھے اور ان کی آنکھیں دیکھے ہوئی تھیں۔
انہوں نے بہت سنبھل کے کام کیا، کفایت شعاری کے اصول جاری کیے اور جہاں تک بنا ملک کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر عمر زیادہ ہو چکی تھی اور قوا جواب دیتے جاتے تھے۔ تخت پر بیٹھتے ہی انہوں نے حکیم مہندی کو فرخ آباد سے بلوا کے خلعت وزارت دیا، مگر چونکہ چند ہی روز بعد وہ مر گئے، تب ظہیر الدولہ کو خلعت وزارت عطا ہوا۔ وہ 3 مہینے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے اور منور الدولہ وزیر قرار پائے، جنہوں نے 2-4 مہینے کے بعد ہی استعفیٰ دے دیا اور کربلائے معلیٰ چلے گئے۔ پھر اشرف الدولہ محمد ابراہیم خان وزیر قرار پائے، جو اوروں کے دیکھتے ذی ہوش اور متین تھے۔ محمد علی شاہ کی تخت نشینی پر گورنمنٹ انگریزی اور سلطنت اودھ میں ایک نیا معاہدہ ہوا، جس کی رو سے سرکار انگریزی نے جو فوج اودھ کی نگرانی کے لیے رکھی تھی، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہوا کہ سالی قلمرو میں اودھ یا اس کے جس علاقے میں بد نظمی دیکھیں اسے جب تک چاہیں اپنے زیر انتظام رکھیں۔ بادشاہ نے ناگواری کے ساتھ اس عہد نامے پر دستخط کیے اور جہاں تک بنا ملک کی اصلاح کرنے لگے۔ تخت نشینی کے دوسرے ہی برس انہوں نے اپنا مشہور امام باڑہ حسین آباد اور اس کے قریب ایک عالی شان مسجد تعمیر کرانا شروع کی، جس کی بابت اہتمام کیا گیا کہ دہلی کی جامع مسجد سے زیادہ رونق اور وسعت میں بڑھ جائے۔ ان دنوں لکھنؤ کی آبادی اور رونق اس قدر ترقی کر گئی تھی اور اس کثرت سے آدمی اس کے سواد میں آباد تھے کہ اسے ہندوستان کا بابل کہنا بے جانا تھا، اور واقعی یہ شہر ہر حیثیت سے اس عہد کا زندہ بابل تھا۔ اس مشابہت کو شاید انگریزوں یا کسی اور درباری سے سن کر محمد علی شاہ نے ارادہ کیا کہ لکھنؤ کو پورا بابل بنا دیں اور اپنی ایک ایسی یادگار قائم کر دیں جو ان کے نام کو تمام شاہان اودھ سے زیادہ بلندی پر دکھائے۔ انہوں نے بابل کی مینار یا وہاں کے ہوائی باغ کی طرح ایک عمارت حسین آباد سے قریب اور موجودہ گھنٹہ گھر کے پاس تعمیر کرانا شروع کی، جس میں محرابوں کے مدور حلقے پر دوسرا حلقہ اور دوسرے حلقے پر تیسرا حلقہ غرض یوں ہی تلے اوپر قائم ہوتے چلے جاتے تھے۔ ارادہ تھا کہ یوں ہی 7 منزلوں تک اسے بلند کر کے ایک اتنا بڑا اور اونچا برج بنا دیا جائے جو دنیا بھر میں لاجواب ہو اور اس کے اوپر سے سارے لکھنؤ اور اس کے گرد کی فضا نظر آئے۔ یہ عمارت اگر پوری بن جاتی تو یقیناً لاجواب اور عجیب و غریب ہوتی۔ اس کا نام ست کھنڈا قرار دیا گیا تھا اور بڑے اہتمام سے بن رہی تھی، مگر 5 ہی منزلیں بننے پائی تھیں کہ محمد علی شاہ نے 1271 محمدی یا 1842 میں سفر آخرت کیا۔ محمد علی شاہ نے اپنے مختصر زمانے میں بغیر اس کے اندرونی جھگڑے پیدا ہوں یا ملک میں بد نظمی کی فضا بلند ہو، لکھنؤ کو نہایت ہی خوبصورت شہر بنا دیا۔ حسین آباد کے پھاٹک سے رومی دروازے تک دریا کے کنارے ایک سڑک نکالی جو چوک کہلاتی تھی۔ اس سڑک پر 2 طرفہ عالی شان مکانوں کے ایک طرف رومی دروازہ آصف الدولہ کا امام باڑہ اور اس کی مسجد تھی، دوسری طرف ست کھنڈا اور حسین آباد کا پھاٹک تھا۔ اس نئے امام باڑے کی مختلف سربہ فلک عمارتیں تھیں، ان کے پہلو میں جامع مسجد واقع تھی۔ ان سب عمارتوں نے مل کے دونوں جانب ایسا خوشنما اور نظر فریب منظر پیدا کر دیا تھا جو دنیا کے تمام مشہور اور خوش سواد مناظر پر چشمک زنی کرتا تھا، اور اب بھی گو کے درمیان میں باشندگان شہر کے جتنے مکانات واقع تھے سب کھد گئے، مگر دنیا کا ایک بہترین منظر تصور کیا جاتا ہے۔